الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان ایام کو شہادتوں کا سیزن قرار دیا تھا کہ ہماری تاریخ کی بڑی بڑی شہادتیں ان 22 دنوں کے اندر واقع ہوئی ہیں۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت واقع ہوئی، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن، اس میں گریجولی انحطاط آتا چلا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انصار نے سمجھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن ہمارا حق ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنایا کہ الائمۃ من القریش، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ویسے تو سب انسان برابر ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے قبیلوں اور نسلوں میں تقسیم کیا ہے یہ پہچان کے لیے ہے، اور یہ پہچان جو ہے وہ مختلف اقوام کی، مختلف قبائل کی کریکٹرسٹکس، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قریش کی کریکٹرسٹکس یہ ہے، اس کا خاص کریکٹر یہ ہے کہ اگر کوئی کرشی اسلام کا مخالف ہے تو کھل کر اور ڈٹ کر مخالف ہے، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اسلام کا اتنا ہی بڑا شیدائی اور اسلام کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جبکہ ان کمپیریزن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں کو کہ ان کی ایثار، ان کی قربانی وہ بھی ان میچڈ ہے، لیکن بہرحال ان میں سے منافقین کی ایک بڑی جماعت بھی، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے، سیرت سے ملتا ہے، وہ بھی بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اور میں نے آپ کو یعنی ہمارے جو اقوام ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو میں نے پٹھانوں کی مثال دی تھی، مجھے بعد میں یاد آیا کہ افغان پٹھان جو ہیں انہوں نے 3 سپر پاورز کو شکست دی، پہلے برطانیہ کو، پھر روس کو، اور پھر امریکہ کو۔ مسز مارگریٹ تھیچر، برطانیہ کی سابق پرائم منسٹر، آئرن لیڈی کہلاتی تھی، وہ پاکستان آئی تھی اور انہوں نے افغان مہاجرین کے کیمپ میں باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پر ادھر افغانستان کی طرف رخ کر کے، جبکہ روس نے آکوپائی کر رکھا تھا افغانستان کو،
ان سے کہا تھا کہ افغانوں کے ساتھ پنگا لے کر وی لرن اے لیسن اینڈ سون یو ٹو ول لرن اے لیسن. اور وہی بالکل وہی ہوا کہ روس USSR اتنی بڑی طاقت اور نہتے پٹھانوں سے مار کھا گئے. اور نوجوانوں کو تو وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ تو کل کی بات ہے نا کہ امریکہ کو شکست دی ہے. اور بہرحال یہ ان کے کریڈٹ میں چیز ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ الائمۃ من القریش، اس سے اسلام کے کسی بنیادی اصول کی نفی نہیں ہوئی کہ تمام انسان برابر نہیں ہے. انسان سب برابر ہیں، لیکن آپ جب بھی کسی کو کوئی کام اسائن کرتے ہیں اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق کرتے ہیں. آپ نے کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے تو آپ اس کے لیے ایک اور آدمی کی تلاش کریں گے. آپ نے مینیجر رکھنا ہے تو کسی اور آدمی کی تلاش کریں گے. مینیجر کا اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ کوئی اکاؤنٹنٹ اچھا مینیجر بھی ہو. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا خلافت کا. اور یہ ٹائٹل جو ہے خلافت کا یہ بھی بدل دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن اختیار کی تو لوگوں نے انہیں خلیفۃ و رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ. اور جب حضرت عمر نے چارج سنبھالا تو لوگوں نے خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ سے کے خلیفہ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بڑی لمبی سیریز بن جائے گی، زیادہ کوئی اور ٹائٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر صحابہ کے مشورے سے آپ نے امیر المومنین کا لقب یا ٹائٹل اختیار کیا. اور اب پھر ابھی حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہوئی اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ امیر المومنین کہلاتا ہے. وہ جو ٹائٹل حضرت عمر نے اختیار کیا ہے اسی ٹائٹل کو اختیار کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے اعزازات حاصل ہیں، لیکن ان کی جو سب سے نمایاں حیثیت یہ ہے کہ اسلام کا سارا حسن، اسلامی اجتماعیت کا، اس کو ظاہر کرنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے اور متعارف کرانے کا شرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ ہر گجا بینی جہان رنگ و بو ذاں کے از خاکش برویت آج. تمہیں دنیا میں کوئی خوبصورتی یا رنگینی نظر آتی ہے یا تمہارے دل میں کوئی اونچی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یا سے نور مصطفیٰ اللہ باز، یا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا چراغ ہے کہ جس کی کرنیں تم تک پہنچ رہی ہیں، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تم نے جو حسین خواب دیکھا تھا، دنیا اس خواب کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ خواب ہمیں کہاں نظر آتا ہے اپنا آپ دکھاتا ہوا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جس کو پھر ریوائو کیا آ کر ایک اور عمر نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں ان کو میٹ کرنا، ان کا وہ میچ تلاش کرنا شاید قیامت تک ممکن نہیں ہوگا. ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیبند لگے ہوئے کپڑے خلافت کے دوران بھی، امارت کے دوران بھی جاری رکھے، بلکہ پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن چونکہ جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ اس کو ترک کر دیا اور اپنا جو ظاہر ہے لیونگ تھی اس کو بیت المال پہ ڈالا.
اب اس کا ان کو احساس رہا کہ اگر میرا گزارا 3.5 پہ ہو سکتے ہیں تو پھر 4 لینا جو ہے یہ وہ کہیں گے میری بدجانتی ہے، میری خیانت ہے، لہذا میں خیانت نہیں کرتا۔ اب اگر لباس جو ہے اس کو پیماند لگا کے گزارا کیا جا سکتا ہے تو نیا لباس جو بنانا مجھے جائز نہیں ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کرتا پہنا ہوا تھا جمعے کے روز، اور آپ خطبہ دے رہے تھے، تو ایک عام مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہیں مانیں گے کیونکہ آپ خائن ہیں۔ حضرت عمر پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ تو مال غنیمت کی ان چادروں کا معلوم ہوتا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا تھا، تمام مسلمانوں کو، اور مجھے جو ٹکڑا ملا تھا اس کپڑے کا اس سے میرا کرتا نہیں بنا، میرا قمیض نہیں بنا۔ آپ تو لمبے قد کے آدمی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے باقی مسلمانوں سے زیادہ لیا ہے، اس لیے آپ کا کرتا بن گیا۔ اب کوئی سپاہی نہیں آیا اس شخص کو باہر نکالنے کے لیے مسجد سے، کوئی بندہ نہیں آیا کہ جس کو بٹھانا بہ جا نو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا عبداللہ وضاحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وضاحت فرمائی کہ چادر کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، لہذا میں نے اپنا کرتا بھی والد صاحب کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا بن گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے الآن نسمع و نطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی کپڑوں کے اعتبار سے بات کو آگے چلا رہا ہوں کہ فلسطین کا محاصرہ کیا مسلمان افواج نے، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ فصیل کی دیوار کے اوپر سے عیسائی پادریوں نے کہا کہ وقت ضائع نہ کرو، ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے، تمہارے ہاتھوں نہیں ہے۔ تو مسلمان افواج کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا ہے یہ تو حضرت عمر کا نقشہ ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجا امیر المومنین شہر آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری سفر کیا، آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک خادم لیا اور زیادہ راہ راستے کے کھانے پینے کا سامان بھی بیت المال سے لیا اور اس کو اونٹ کے اوپر لاد دیا۔ اب اس کو اونٹ پر لادا تو صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ رہ گئی، تو آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور اس خادم سے کہا کہ دیکھو پہلی منزل میں اونٹ پر سوار ہوں گا اور تم پیدل چلو گے، تو دوسری منزل میں پیدل چلوں گا تم سوار ہوگے، اور ایسا ہی ہوا پورے سفر میں، یہاں تک کہ جب آخری منزل آئی تو اس خادم نے عرض کی کہ اب تو منزل آ گئی ہے آپ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات طے ہوئی تھی وہی ہوگی، میں پیدل چلوں گا تم سوار ہو۔ پھر شہر کے باہر مسلمان افواج کے کمانڈر نے حضرت عمر کے لیے ایک نیا جوڑا بھیجا کہ یہ لوگ بڑے مہذب لوگ ہیں، آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لیں۔ پتا تھا کہ آپ کے کپڑے تو پیبند والے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا اور الفاظ کیا استعمال کے لیے وہ سنہری حروف ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، نہ لباس کی وجہ سے دی ہے۔ اور اسی میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح، سائنس اور ٹیکنالوجی اس وقت بھی رومن امپائر کے پاس اور پرشین امپائر کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا اور اسلام کو فتح دی، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں ذرا ہمت کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں ہیں اور یورپ یہاں ہے تو ہم جب وہاں پہنچ جائیں گے وہ ہمارا انتظار تو نہیں کریں گے، ٹھہر جاؤ تو میرے ساتھ مل لو آ کے۔ جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے وہ تو بہت آگے جا چکے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں انٹر ہو چکے ہیں تو ان کی تو آگے بڑھنے کی اسپیڈ ہم سے 100 گنا زیادہ ہوگی، اور ہم ابھی پیدل چل کے وہاں تک پہنچیں گے، تو ایسا ممکن نہیں۔ اسلام کا دوبارہ غلبہ بھی ہوگا تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں اسلحہ جو ہے وہ جدید سے جدید حاصل نہیں کرنا چاہیے یا بنانے نہیں چاہیے۔ یہ سب کام بھی کرنے کے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور وہ اللہ پر بھروسہ کیسے ہوگا؟ وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو مساوات تھی جس کا ایک مظاہرہ انہوں نے کیا اس سفر میں، یہ مساوات جو ہے یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ یعنی جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، کس لحاظ سے برابر ہیں؟ اپرچونٹیز، خاص طور پر عدل و انصاف کے میدان میں جیسے ایک غریب آدمی کا حق ہے ویسے ہی امیر آدمی کا حق ہوگا، جیسے ایک انڈسٹریلسٹ کا حق ہے ایسے ہی مزدور کا حق ہوگا۔ اسلام نہ انڈسٹریلسٹ پر زیادتی کرنا چاہے گا، نہ مزدور پر زیادتی کرنے کی اجازت دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زمیندار کی بھی حفاظت کرے گا اور کاشتکار کی بھی حفاظت کرے گا۔ نہ کاشتکار کو اجازت دے گا کہ وہ زمیندار پر زیادتی کرے، اور نہ زمیندار کو اجازت دے گا کہ وہ کاشتکار کا استحصال کرے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل یہ کام، یہ نظام جو ہے وہ نافذ کر کے دکھایا۔ اچھا، پھر ایک تو برابری ثابت ہوئی، دوسرا آزادی رائے ثابت ہوئی، تیسرا اہم کام جو ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام کے جو معاشی مسائل ہیں وہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری بتائی، اور اس کے لیے آپ نے کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر دجلہ، اور کہاں؟ مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے، اور کہاں؟ دجلہ و فرات، وہ عراق کے اندر۔ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم مینج نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہاں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست میں آ کر اسلام کے حوالے سے جو کھیل کھیلا گیا ہے ہمارے ملک میں وہ بڑا عجیب ہے کہ 70s میں، یعنی لیٹ 60s اور پھر 70s میں نعرہ لگایا گیا روٹی کپڑا اور مکان کا، لیکن ہمارے جو مذہبی سیاستدان تھے، جو مذہب کے نام سے سیاست کر رہے تھے، انہوں نے اس کو کفر قرار دے دیا، حالانکہ اس میں کفر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے موجب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ سارے واقعات جو حضرت عمر کی خلافت کے دوران ہمیں ملتے ہیں وہ سب ایسے ہی واقعات ہیں کہ وہ سن رہے ہیں کہ کوئی رات کو کوئی بھوکا سویا ہوا ہے، کیا باتیں گھر میں ہو رہی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کو اکٹھا کریں تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے شہریوں کے تمام بنیادی حقوق کی۔ اور پھر
اگر کسی نے انصاف کا نعرہ لگا دیا، اور یہ ہمارے ملک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر مارشل اصغر خان، وہ ایک دیانتدار ملٹری آفیسر تھے، پاکستان ایئر فورس کے چیف ریٹائر ہوئے، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس پارٹی بنائی تھی، لیکن بہت جلد ان کو احساس ہو گیا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں، قوم کی خدمت تو ہونی چاہیے، تو انہوں نے تحریک استقلال سے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ اچھا، اب وہ براہ راست نہیں، اور اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی کہ یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرتی ہے، اور سیاستدانوں کو پیسے دیتی ہے، انہیں خریدتی ہے، انہیں بٹھاتی ہے، کہیں انہیں کھڑا کرتی ہے، کسی کو بٹھاتی ہے، اور کئی سال تک یہ رٹ سپریم کورٹ میں چلتی رہی، اور آخر جب وہ ویل چیئر پر تھے، آخری فیصلہ جس دن اناؤنس ہوا ہے وہ ویل چیئر پر سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر جلدی ان کا انتقال ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ کھیل جو ہے وہ ہمارے ملک میں کھیلا جاتا رہا ہے، لیکن وہ فیصلہ ہوا، کسی کے کان سے جونگ نہیں رولی، حالات وہیں کے وہیں رہے۔ اس کے بعد پھر ایک نعرہ لگایا گیا ہے انصاف کا، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، اور اس کا جو حشر جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نظام بنایا۔ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، یعنی فتوحات ہے نا حضرت عمر کے دور کی، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، یہ تین جو بڑے بڑے علاقے ملک تھے وہ فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں۔ اچھا، ایران جو تھا وہ بائی نیچر شاہ پرست تھا، اور حضرت عمر نے چونکہ حضرت عمر کے دور میں یہ ختم ہوئی، اور ایران کو اپنی تاریخ پر اور اپنی عظمت پر، یعنی حضرت ذوالقرنین سے، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے، وہ ایران ہی ان کا مرکز تھا، اور وہ یہاں کے سربراہ تھے، اور وہ ایک عظیم 2500 سال پرانی، تو اب سے 2500 سال پرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ کے بعد وہ 1000 سال پرانی تہذیب تھی، اور ابھی تک انہیں فخر تھا اپنی تہذیب پر۔ اب ظاہر ہے جب اسلام نے ایران کو فتح کر لیا تو ان کی جو تہذیب تھی جس پر ان کو بڑا فخر تھا، ظاہر ہے وہ مٹ گئی اور اسلام نافذ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے جو دشمن ہیں سب سے بڑے، وہ دو تھے دشمن بڑے، ایک مشرکین مکہ اور دوسرے یہودی۔ اب مشرکین مکہ کو تو کی سرگوبی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس کر دی، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکے کے خون میں، قریش کے خون میں منافقت نہیں ہے، لہذا قریش کو تو کوئی کھڑا نہ کر سکا کہ وہ دوبارہ حضرت عمر کی خلافت کے خلاف یا حضرت ابوبکر کے خلاف یا حضرت عثمان کے خلاف وہ کھڑے ہوں۔ لیکن یہودیوں کو ایران ایک ایسا علاقہ مل گیا کہ جہاں سے انہوں نے بھاپ لیا کہ اگر یہاں سے ہم کوئی بغاوت اٹھائیں اور نفرت پیدا کریں حضرت عمر کے لیے، اسلام کے لیے نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان ہو گئے، اب اسلام کے خلاف نہیں بلکہ شخص عمر کے خلاف جو ایک بغاوت پیدا کی جائے کہ اس نے ہماری وہ انپریسیڈنٹڈ جو تہذیب ہے اس کو خاک میں آ کر ملا دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایران کے اندر سے انہوں نے باغی کھڑے کر لیے اور تیار کر لیے لوگ کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا چراغ دور کریں، اب وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے، تاریخ نے ثابت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز ایرانی تھا،
ظاہر ہے کہ یہ ذمہ تھا اور اس کو جزیہ لگایا جاتا تھا، ایرانی اور غیر مسلم تھا تو جزیہ لگتا تھا اس پر، جیسے ٹیکس ہوتا ہے اور انکم ٹیکس آفیسر جو ہے وہ آپ کو اسیس کرتا ہے اور پھر آپ پر ٹیکس لگاتا ہے، اسی طرح جزیہ لگایا جاتا تھا۔ تو اس نے حضرت عمر کے کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ میرے پر جزیہ زیادہ لگایا گیا ہے، میری انکم اتنی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیرنگ دی اور اس کا پورا انٹرویو لیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں، تو کتنی کاسٹ آتی ہے تمہاری، کتنی محنت ہے تمہاری، اور کتنے کی چکی بیچتے ہو؟ تو فائنلی حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ ٹیکس ٹھیک لگایا گیا ہے تم پر جزیہ۔ تو اس نے اور پھر اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو تاکہ اس کی تھوڑی سی انکم ہو جائے۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر چونکہ ذہین آدمی تھے، زیادہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک ایرانی جرنیل تھا، اس کو ایک صحابی نے پناہ دے رکھی تھی، اور یہ ابو لؤلؤ فیروز اور ہرمزان جو ایرانی جرنیل تھا وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے خسر خسر کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن عمر داخل ہوئے، لوگ جو ہے بلکہ اور ایک خنجر سے تھا وہ نیچے گر گیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوا کہ سم تھنگ سیریس از گوئنگ آن۔ لیکن کیا کہنے، ایک اصول ہے جب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی کہ امیر المومنین کی حفاظت کے لیے اب کوئی انٹیلیجنس کا نظام ہوتا اور پھر لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوتی کہ تم بھی نہیں جا سکتے مسجد میں، تم بھی نہیں جا سکتے، تم بھی نہیں جا سکتے۔ نو، ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ بات جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولی بہت واضح طور پر کہ جب حضرت عثمان کا گھیراؤ ہوا اور مصر کے جو گورنر تھے اور جو شام کے گورنر تھے یہ بار بار حضرت عثمان کو خط لکھ رہے تھے کہ پیغام بھیج رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجی لے کر آئیں اور ہم ان بلائیوں کے ساتھ لڑیں آگے۔ حضرت عثمان کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ کیا ہے کہ ایک خلیفہ کا خون، امیر المومنین کا خون اور ایک عام مسلمان کا خون برابر ہے۔ امیر المومنین کی حفاظت کے لیے کسی عام مسلمان فوجی کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ یعنی یہ بات تو کہنی بڑی آسان ہے نا کہ سب انسان برابر ہیں، اس پر نعرہ تکبیر بھی آپ لگا دیں، لیکن وقت آئے تو آپ ثابت کریں، آپ کے پاس اختیارات بھی ہوں، آپ کے پاس وسائل بھی ہوں اپنی حفاظت کرنے کا بندوبست کرنے کے، اور پھر آپ اس اصول کے تحت اپنے لیے کوئی اضافی حفاظت کا بندوبست نہ کریں، پھر احمد اور یہ جو ہماری شہادتیں ہیں، حضرت ابوبکر عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی شہادت، یہ اسلام کے سماجی نظام کی گواہیاں ہیں۔ پھر ایک گوشہ ہے سیاسی، وہ اصول کیا ہے کہ اسلام میں خلافت ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ اسلام کے سیاسی نظام کی شہادت ہے۔ شہادت کے معنی گواہی ہے نا، کہ انہوں نے جان دے دی اور یہ بات قبول نہیں کی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، اور یہ اصول ہمارے ہاں یعنی اصول سب بیان کرتے رہتے ہیں لیکن بالفعل اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ سارے ہمارے جو دینی ادارے ہیں ارد گرد آپ دیکھ لیں، نام نہیں لیتا، تمام جو دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، ان سب میں کیا چل رہا ہے؟ ایک تو پاکستان کے قانون کے تحت ہے کیونکہ وقف ہوتی ہے اور ایک جو عالم ہوتے ہیں اس کے متولی ہوتے ہیں۔
اب وہ وقت جو ہے ان کی اولاد کو منتقل ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، لیکن اگر وہ اولاد چاہے تو اس کو پبلک کر سکتی ہے اس ٹرسٹ کو، لیکن نہیں کرتے سارے کے سارے۔ یعنی جو بڑے عالم ہیں ان کا بیٹا ہی معتمم بنتا ہے، پھر اس کا بیٹا ہی معتمم بنتا ہے، پھر اس کا بیٹا ہی معتمم بنتا ہے۔ لیکن جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اس اصول کی دھجیاں اڑاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حضرت حسین کھڑے ہوئے اس کے مطابق، تو وہ اسلام کے سیاسی نظام کی شہادت اور گواہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، ان 12 سالوں میں سے 8 سال تو حضرت عمر جیسے ہیں، وہی شان و شوکت اسلام کی، وہی نظام، وہی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت عثمان کے دور کے جو آخری 4 سال ہیں اس میں پھر وہ سازشیں شروع ہو گئی۔ یعنی ایک یہودی مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، آپ مجھے کوئی عہدہ دے دیں خلافت کے اندر، میں اسلامی ریاست کے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اسے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے آن ہز اون، ظاہر اس کے پیچھے پوری یہودی سپورٹ تھی، تو اس نے ڈاک کا محکمہ بنا لیا اور خط ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پہنچا دینا، اور بڑی آسانی ہو گئی جیسے ہمیں، یعنی ڈاک کا محکمہ تھا۔ اور پھر جب یہ کوریئر سروس شروع ہوئی تو ہم نے اور زیادہ سمجھا کہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ سیفٹی کے ساتھ ہمارے پیکٹس اور بنڈلز اور خطوط پہنچ جاتے ہیں، ہم نے اس کو استعمال کیا۔ پھر کارگو، جو سرفیس کارگو تھا، اس کے بعد پھر ایئر کارگو آیا تو ہم نے اس کو ویلکم کیا کہ نہیں اور جلدی ہے، تو لوگوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے خطوط ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام سے خطوط گئے مصر کی طرف، مصر سے خطوط گئے ایران کی طرف، اور ادھر سے ادھر کہ وہ یہاں تو بڑی اقربا پروری ہو رہی ہے، اور یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو رشوت چلی جا رہی ہے، اور بھڑکایا گیا انڈائریکٹلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک آرگنائز طریقے سے بیک وقت تمام طرف سے جو بلوائی تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے آگے مدینہ منورہ کے۔ اب چونکہ 18 ذی الحج آپ کی شہادت ہے تو یہ حج کا موسم تھا، اور تمام بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حج پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ دوسرے لفظوں میں میرا خون کسی بھی عام مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے، قیمتی نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت پکا اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس اصول پر قائم رہے اور قربان نے کیا، جان قربان کر دی۔ اب حضرت عثمان کی تو چونکہ نرینہ اولاد ہی نہیں تھی، لہذا کوئی بیٹے کی سکسیشن کا کام اب کوشچن ہی پیدا نہیں ہوا۔ سینئر صحابہ میں سے حضرت علی موجود تھے۔ اچھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ ایران میں شاہ پرستی تھی، اور بادشاہت میں کیا ہوتا ہے، باپ کا بیٹا ہی ہمیشہ سر بنتا ہے۔ اب اسلام کے بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب یہ وسپر جو ہے یہ کیا گیا، خاص طور پر ایران کے اندر یہ پروان چڑھا کہ اسلام کے بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بعد اب ان کی بیٹا تو تھا کوئی نہیں، اللہ نے بڑی حفاظت کی اس دین کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے عطا کیے بھی تو ان کو بچپن میں اٹھا لیا۔ لیکن اب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی داماد تھے، سنز ان لا، ان میں سے حضرت علی جو تھے وہ خاندان بنو ہاشم میں تھے، حضرت علی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، لہذا اب موسٹ سوٹیبل اس اعتبار سے وہ قرار پائے، لہذا یعنی انہی کے اوپر کیا گیا، اور ان بلوائیوں نے اسی سازش کے تحت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیعت کر لی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں امیر المومنین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر بڑا احسان کیا کہ آپ نے ان کی بیعت قبول کر لی. یعنی اگر حضرت علی بھی ان کی بیعت قبول نہ کرتے تو تصور کیجیے کہ کیا ہوتا. وہ بلوائی اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیتے تو پھر جو حالات ہوئے اس سے بھی زیادہ برس ہو جاتا. اچھا کیا ہوا کہ عشرہ مبشرہ میں سے اب یہ 3 ہی صحابی موجود تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جب گفتگو ہوئی، حضرت زبیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے داماد تھے اور حضرت عائشہ کے بہنوئی تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے وہ شوہر تھے. اور پھر ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الزام دے کر ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے وہ سب بڑے ہیں. حضرت علی بڑے ہیں، حضرت عمر بڑے ہیں، حضرت عثمان بڑے ہیں، حضرت طلحہ بڑے ہیں، حضرت زبیر بڑے ہیں. اسی طرح باقی جو صحابہ ہیں، یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، باقی جو صحابہ ہیں وہ ذرا بھائی بھائی تھے اور ان کا وہ احترام کا رشتہ آپس میں نہیں تھا جو ہمارا صحابہ کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. لہذا انہوں نے حضرت عمر پر، حضرت علی پر شک بھی کیا جو کہ ہم نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ ان کو انہوں نے اٹھایا کہ یہ آپ امیر ام المومنین ہیں، آپ آئیں سامنے اور آپ حضرت علی سے لڑائی کریں. اور لڑائی ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تفاصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. بڑی افسوسناک وہ حالات و واقعات ہیں کہ 84,000 مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے آپس کی تلواروں سے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ فرض کیجئے میں نے غلطی کی بھی تھی تو آپ کو قیامت کے دن پوچھا جانے والا نہیں تھا کہ آپ میرے خلاف کھڑی کیوں نہیں ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، لیکن بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ بیٹھ گئے. لیکن جو 2 گورنرز تھے جو حضرت عثمان سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجی لے کر آئیں، ان کا وہ سوء ظن جو تھا حضرت علی کے بارے میں برقرار رہا. ان کا تقاضا کیا تھا کہ آپ پہلے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیں، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے. تو حضرت علی نے مسجد نبوی میں وہ خط پڑھ کر سنایا کہ پہلے تم قاتلین عثمان سے قصاص لو، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو 5,000 آدمی کھڑے ہو گئے کہ لو ہم سے بدلہ، یس ہمیں قاتلین عثمان، اب کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور حضرت علی بے بس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں کچھ گفت و شنید، کچھ ریکنسیلیشن کی کوششیں ہوئی اور ایک سٹیج پر جا کر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ایک وکیل مقرر کرتے ہیں اور وہ وکیل جو ہے وہ ہم دونوں کو معزول کر دیں. وکیل ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے اگر عدالت میں کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے، آپ نے مختار نامہ دیا ہوا ہے تو پھر وہ کمٹمنٹ آپ کی طرف سے شمار ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وکیل بنے حضرت علی کے اور حضرت عمرو بن العاص وکیل بنے حضرت معاویہ کے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جھٹ حضرت علی کو معزول کر دیا اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ کو معزول نہیں کیا، یعنی اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کر دی. اب کیا ہوا، حضرت علی معزول ہو گئے اور حضرت معاویہ کے خلیفہ کے خلافت جو کہ تو برقرار ہے. یہ کیا تھا؟ اب یہ ہوشیاری تھی. ظاہر ہے پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اصل تو یہی ہوتا ہے کہ کون قانون کی جنگ لڑتا ہے، کون کیا کیا کرتا ہے. اب
حضرت علی نے کہا کہ نہیں یہ تو دھوکہ کیا گیا میرے ساتھ، لہٰذا حضرت علی بھی اپنی خلافت برقرار رکھے ہوئے تھے اور حضرت معاویہ برقرار، یہاں سے دو پیرلل خلافتیں۔ اب ایک گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، ان کے یہ سارے کے سارے جو ہے نا، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالی ہوئی ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عمرو بن العاص کو۔ اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اٹیمپٹ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تھے اور مسجد سے نکلتے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اب پھر ان کی سکسیشن کی بات آئی، تو حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ آپ حسن کو نامینیٹ کر دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم خود طے کرو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم حسن کو خلیفہ بناؤ، نہ میں کہتا ہوں نہ بناؤ، یہ تمہارا معاملہ ہے، خود طے کرو۔ اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کا ایک سٹیپ اونچا تھا لیول، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تو فائل دور پھینک دی کہ اس کا تو نام ہی نہ لو، جس کو طلاق دینی نہیں آتی۔ حالانکہ وہ جوانی کا واقعہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بڑے متقی انسان اور بڑے محدث تھے، بہت بڑے، لیکن حضرت عمر نے ان کی فائل دور پھینک دی۔ اور کیونکہ بہنوئی حضرت سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، لہذا ان کو کہا کہ یہ مشورے میں شامل تو ہوں گے لیکن خلیفہ نہیں بن سکیں گے، امیر نہیں بن سکیں گے۔ اس سے ایک سٹیپ نیچے معاملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انجمن الخطاب القرآن فیصل آباد کا مجھے لائف پریزیڈنٹ بنا دیا تھا، اور میں نے یہ بات جو ہے وہ باقاعدہ انجمن کے سالانہ اجلاس میں، خیال ہے کہ میری پیدائش جو ہے، تاریخ پیدائش 10 محرم الحرام ہے، تو ایک ہمارا انجمن کا سالانہ اجلاس تھا 10 محرم الحرام، تو اس میں جو صدارتی خطاب کرنا میری مجبوری تھی، تو اس میں نے کہا کہ صاف اعلان کر دیا تھا کہ اب میری عمر آج 61 سال کی ہو گئی ہے قمری کیلنڈر، 62 سال کی ہو گئی ہے قمری کیلنڈر، اور اگر اللہ نے مجھے مسنون عمر دی تو اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی سالانہ اجلاس میں۔ تو کچھ باتیں نوٹ کر لیجیے۔ ایک نمبر 1، میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ انجمن کا صدر نہیں بنے گا۔ نمبر 2، مجھے قرآن اکیڈمی کے پریمیسز میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بڑے بڑے علماء ہمارے اپنے دارالعلوموں میں اور اپنی مسجدوں میں دفن ہیں، بڑے تیز۔ قبر پرستی کی بنیاد تو تبھی بنتی ہے نا کہ جب آپ عام جنرل قبرستان میں جا کے دفن ہوتے ہیں تو کون جائے گا آپ کی قبر پر سلام بھرنے کے لیے؟ تو دوسری بات میں نے یہ طے کی تھی، تو آئیڈیل یہی ہے، لیکن بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا، اب ہمیں اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے چلنا ہے، آئندہ کے لیے بننا ہے کہ آئندہ ہم کیسے نظام کو لے کر چلیں کہ باپ کے بعد بیٹا یہ سکسیسر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں بھی ہوگا، اور نہیں تو کم سے کم وہ جو معیار ہے وہ ضرور گر جائے گا۔ وہ جو اصول ہے اسلام کا کہ اگر اسلام نے بھی بادشاہ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا داماد جو بنو ہاشم میں سے تھا، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عمر کا بیٹا، حضرت علی کے بعد حضرت علی کا بیٹا، حضرت معاویہ کے بعد حضرت معاویہ کا بیٹا، اگر یہ ہے تو پھر اسلام کے اصول کے یہ خلاف ہے۔ اسلام کا اصول کیا تھا کہ جو اپنی کمٹمنٹ کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے سکسیسر بنے، اور اس کے بعد کمٹمنٹ کے اعتبار سے جو نمبر 2 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سکسیسر بنے، اور پھر اس کے بعد سینئر موسٹ جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا اپنے جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جو مشورہ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں نے مختلف مشورے دیے، اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں، تو حضرت عمر نے سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا ریزرویشن ظاہر کیا، لیکن اس میں یہ بات ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے، آخر میں انہوں نے کمیٹی بنا دی 6 آدمیوں کی کہ بھائی تم اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو، مجھے تو کوئی بھی شخص ایسا کیپیبل نظر نہیں آتا کہ میں اسے سکسیسر بنا دوں۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ پھر
کیا اسلام پر وہ حالات بیتے کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ مستقل دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی، اور پھر اس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔